ارسا سے وہ گناہ جو اس سے انجانے میں ہوئے تھے ان سب کو اس نے قبول کر کے تو اپنے دل کا بوجھ ہلکا پا لیا، لیکن اس نے ابھی تک کمال کو یہ بات بالکل بھی نہیں بتائی ہے کہ وہ اس کے بچے کی ماں بننے والی ہے۔ تو دوسری طرف نظر دکھایا جائے گا ارسا جو ہوتی ہے وہ اپنی جان لے لیتی ہے، کیونکہ جب سے اس کو اس بات کے بارے میں پتا چلا ہے کہ دانش جس سے وہ پیار کرتی تھی، جو اس سے شادی کرنے والا تھا، وہ ایک دھوکے باز ہے اور ارسا پہلے اس سے محبت کرتی تھی اور اسی وجہ سے وہ اس بات کو بالکل بھی برداشت نہیں کر پائی۔ تو جی ہاں دوستوں، ڈرامے میں صرف فرق کے لاسٹ ایپیسوڈ کی مکمل کہانی میں آپ دیکھنے جا رہے ہیں۔ کمال جیسے غصے میں آتا ہے دانش کے پاس اور دانش جب کمال کو غصے میں دیکھتا ہے تو وہیں پر ناظرین دکھایا جائے گا کمال صاحب کے سامنے دانش کا گریبان پکڑتا ہے اور وہ یہ کہتا ہے کہ تمہاری ہمت کیسے ہوئی میری بیٹی کو دھوکہ دینے کی، اس کے ساتھ زیادتی کرنے کی۔ تو وہیں پر ناظرین دکھایا جائے گا دانش کی جب سچائی سب کے سامنے آ جائے گی اور جب وہ ارسا کی طرف دیکھے گا تو ارسا نے جو اسے کہا ہوتا ہے بالکل ویسا ہی اس نے کیا، کیونکہ ارسا یہ مانتی ہے کہ چاہے ایزل نے اس کے ساتھ جتنی مرضی زیادتیاں کی ہوں لیکن وہ ایزل کی زندگی کبھی بھی برباد نہیں ہونے دے گی دانش کے ہاتھ۔ تو دانش جیسے وہاں سے جا رہا ہوتا ہے تو دوسری طرف ناظرین دکھایا جائے گا ارسا کی جو دوست ہوتی ہے جب وہ دانش کو جاتا ہوا دیکھے گی تو جب وہ ارسا کو اس بات کے بارے میں بتائے گی کہ دانش جا رہا ہے، نہ جانے کیا وجہ بنی ہے، اور دوسری طرف ناظرین دکھایا جائے گا جب یہ بات سنتی ایزل تو ایزل ایک دم سے اپنے آپ کو کنٹرول نہیں کر پائے گی اور وہ رونا شروع کر دے گی۔ اور ناظرین اس وقت کمال کی جو سب سے بڑی ذمہ داری وہ ایزل ہے، کیونکہ وہ اپنی بیٹی کو اتنے بڑے صدمے سے کیسے نکالے گا۔ فی الوقت وہ اس کے بارے میں سوچے گا، جیسے وہ بھاگتا ہوا اپنی بیٹی کے پاس آتا ہے اور وہ اپنی بیٹی کو دلاسا دینے کی کوشش کرتا ہے تو اس کی بیٹی یہ کہتی ہے کہ دانش نے میرے ساتھ ایسا کیوں کیا، اور وہ سراسر جو الزام ہوگا وہ ارسا کے اوپر لگا دے گی۔ تو دوسری طرف نظر دکھایا جائے گا ارسا جو ہوتی ہے وہ ایک پل کے لیے بھی کمال کے گھر میں رہنا پسند نہیں کرے گی، اس لیے وہ اپنی اسی گھر میں چلی جائے گی جس کو اس نے بیچ کر دانش کو پیسے دیے ہوتے ہیں تاکہ وہ اپنی ماں کا علاج کروا سکے، لیکن نہ جانے کہاں سے وہ پھر سے ارسا کے ہاتھ واپس لگ جائے گا وہی گھر۔ تو آگے ناظرین دکھایا جائے گا دانش کا وہ باپ جو اس نے کرائے پہ لیا ہوتا ہے، جیسے وہ کمال کے سامنے اپنی زبان کھولے گا اور وہ یہ کہے گا مجھے یہ سب کچھ کرنے کے لیے اس نے پیسے دیے تھے، میرا اس میں کوئی قصور نہیں ہے، اور وہیں پر ناظرین دکھایا جائے گا اس کا باپ تو وہاں سے بھاگ جائے گا، لیکن جب دانش کی سچائی سب کے سامنے آ جاتی ہے تو دانش جو ہوتا ہے وہ اپنی ذلت کو بالکل بھی برداشت نہیں کر پاتا اور وہ فیصلہ کرتا ہے کہ وہ اپنی زندگی ختم کر لے گا، کیونکہ اب وہ معاشرے میں رہنے کے قابل نہیں رہا۔ تو وہیں پر ناظرین آگے دکھایا جائے گا بانو جو ہوتی ہے وہ اپنی دوست کا ساتھ کبھی نہیں چھوڑتی ہے، تو اس لیے وہ اس کی سچائی سب کے سامنے لانے کے لیے اور کمال کو یہ بات بتانے کے لیے کہ ارسا نے جو کچھ کیا ہے اس میں اس کی کوئی غلطی نہیں ہے، تو وہ جب کمال کو بات بتاتی ہے کہ آپ نہیں جانتے ہیں کہ آپ بابا بننے والے ہیں، اور جب میں نے ارسا سے یہ کہا تھا کہ اگر تم نے دانش کی سچائی بتا دی تو کمال جو ہے وہ تمہارے اس بچے پر یقین کرے گا کہ کیا واقعی جو تمہارے پیٹ میں بچہ پڑ رہا ہے یہ کمال کا ہے۔ تو جب یہ بات سنتا ہے کمال تو کمال کی اسی وقت آنکھیں کھل جاتی ہیں، تو اس لیے ناظرین کمال جو ہوتا ہے وہ فوراً فیصلہ کرتا ہے کہ وہ اپنی ارسا کو گھر واپس لے کر آئے گا، اور جب پھپھو کو اس بات کے بارے میں پتا چلتا ہے کہ کمال باپ بننے والا ہے تو وہ کمال کو یہ کہتی ہے کہ اس میں ارسا کا کوئی قصور نہیں ہے، تم جلدی سے جاؤ اور ارسا کو گھر واپس لے آؤ۔ تو ناظرین کمال جیسے جاتا ہے ارسا کے گھر پر، ارسا جیسے دروازہ کھولتی ہے تو وہ ارسا سے یہ کہتا ہے کہ مجھے تم سے کچھ پرانے حساب کتاب جو ہیں وہ کلیئر کرنے ہیں۔ تو ارسا ایک دم سے گھبرا جاتی ہے، لگتا ہے یہ کوئی اپنے پیسوں کا حساب کتاب کرنے کے لیے میرے پاس آیا ہے، لیکن جیسے وہ اس کو بتاتا ہے کہ تم نے مجھے اتنی بڑی خوشی کی خبر کیوں نہیں بتائی کہ میں بابا بننے والا ہوں۔ تو ناظرین آگے دکھایا جائے گا ایزل جو ہوتی ہے وہ ارسا کو معاف کر دے گی، کیونکہ وہ جب یہ بات سمجھتی ہے کہ ارسا نے اس دھوکے باز سے جان بچائی ہے، کیونکہ اگر اس کے ساتھ شادی ہو جاتی تو وہ نہ جانے ایزل کے ساتھ کیا کر پاتا۔